بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام رمضان میں خوش آمدید۔ آج دوسرا روزہ ہے اور اللہ کریم کی ذات نے یہ بابرکت مہینہ ہماری طرف روانہ کیا، اور اللہ کریم کی ذات کا بے حد فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس مہینہ اور اس کے خوبصورت مہینہ کی یہ جو ساعتیں ہیں یہ نصیب فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہ کلام خوبصورت پیش کرنا چاہوں گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، کہ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر، کہ ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ اور ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، کہ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، کہ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر، کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اور کلندر لاہوری کا قلم یہاں پر تڑپا تو کچھ یوں کہتے ہیں کہ اڑا شاہین قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے لڑو خون میں نہا کر، کہ اڑا شاہین قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے لڑو خون میں نہا کر۔ اگر بازو میں دم ہے تو انصاف نہ مانگو، ایک دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر، کہ ایک دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر۔ اور اگر میں عبادت کی بات کروں تو کلندر لاہوری کہتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، کہ برق طبعی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، کہ مسجد مرثیہ ہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو ناظرین و سامعین، آج دو رمضان المبارک بڑی خوبصورت ساعتیں ہیں، چند لمحات کے بعد افطاری کا جو وقت ہے اس کی بھی آمد ہے۔ تمام احباب اس تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا جو تقدس ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی جو ساعتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ناظرین و سامعین، آج میں چلتا ہوں اپنے مہمانان گرامی کی طرف اور ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ذوالقرنین سکندر چشتی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ حضور، میں آپ کو دل کے تہہ گرمیوں سے اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ انہی کے ساتھ بلبل چمنستان رسالت مورگا کی خوبصورت دھرتی سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان جناب صدام حسین قادری صاحب۔ حضور، آپ بھی میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں آپ کو بھی دل کے تہہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جی ناظرین و سامعین، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم بزم پاک کا آغاز کیا کرتے ہیں تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے اور ہمارا وتیرہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہم سے اس کا ذکر کیا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے حمد باری تعالیٰ خوبصورت اور آسن انداز میں صدام قادری صاحب سے سنتے ہیں۔ آپ بھی محظوظ ہوں، ہم بھی محظوظ ہوں گے اور برکتیں سمیٹیں گے جو حمد باری تعالیٰ پڑھی جائے۔ کوشش یہ کیا کریں، سمجھا کریں، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا بندۂ عاصی ہوں۔
تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا مسکت تیرا تیرا مسکت تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو روانہ عطا کر پھر تو میرے ایمان کو روانہ عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں صدام حسین قادری صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں بندہ عاصی ہوں، گناہ گار ہوں مولا. تو یہاں پر ایک خوبصورت کلام مجھے بھی یاد آتا ہے کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکاں کی بات، کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیاں کی بات. کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیاں کی بات. آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، کہ جیسے ہو منہ زمیں کا اور آسماں کی بات، کہ جیسے ہو منہ زمیں کا اور آسماں کی بات. اور رداد غم بیاں کیے جا رہا ہوں میں، کہ رداد غم بیاں کیے جا رہا ہوں میں، وہ سن رہے ہیں میرے دلے بے زباں کی بات. اور باضابطہ نمود سحر روک دی گئی، کہ باضابطہ نمود سحر روک دی گئی، جب تک نہ طے ہوئی بلالی اذاں کی بات. اور باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں، کہ باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں. کیسی بہار کس کا چمن کیا خزاں کی بات. یہ اشک ایک رمز ہے ہر آہا ایک راز، یہ اشک ایک رمز ہے ہر آہا ایک راز. پوچھے نہ کوئی ان کے میرے درمیاں کی بات. ہے یوں تو کج کلا ہوں کہ دربار بھی بہت، ہے یوں تو کج کلا ہوں کہ دربار بھی بہت، پر ان میں کہاں سے آئے تیرے آستاں کی بات. اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں. تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، کہ تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات.
چھڑ جائے جس گڑی شہ کون و مکاں کی بات، گڑیے درود چھوڑیے سود و ضیاں کی بات۔ اور ناظرین و سامعین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ اب میں حضرت علامہ ذوالقرنین سکندر چشتی صاحب کی طرف رجوع کروں گا، اور آج کے موضوع سخن طہارت بدنی اور قلبی کے حوالے سے جو ہم گفتگو کرنے لگے ہیں کہ عبادت میں طہارت کی کیا اہمیت ہے، طہارت کتنی ضروری ہوتی ہے کہ آپ جب اپنی عبادت کو پاکیزہ کرنا چاہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں اسے مقبول کرنا چاہیں، تو طہارت اس میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس پر حضور سے گفتگو فرمائیں گے۔ حضور ایک دفعہ پھر آپ کا بے حد ممنون مشکور کہ آپ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ تو آج کا جو حضور سوال ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اس میں ہم نے سارے معاملات چلانے ہیں، سرخان مصطفیٰ بھی موجود ہیں، ان سے بھی خوبصورت انداز میں ان سے کلام بھی سنیں گے کہ عبادت میں طہارت کی کیا اہمیت ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا اور اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں پر حاضری کا شرف عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ، یہ آپ کی بڑی محبتیں ہیں، آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ جی بسم جو اللہ۔ بات آپ نے فرمائی، مجھ سے سوال کیا کہ طہارت کے حوالے سے عبادت کے اندر اس کا کیا تعلق ہے، جی بسم اللہ۔ اہمیت ہے۔ جی تو سب سے پہلے تو بندہ مومن کو یہ حکم ہے ویسے بھی پاکیزگی اور طہارت کا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو نماز ہے، جی جی، نماز سے ہٹ کر بھی، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جی، تو بالکل یہاں پر بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے اس ٹاپک کے ساتھ۔ جی میں اس کی طرف ہی آتا جی ہوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ ہم نے اکثر سکولوں کے اندر بھی دیکھا ہے، لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، کالجوں کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتے ہوئے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارا جملہ غلط ہے۔ اچھا بسم اللہ۔ وہ اس لیے کہ صفائی نصف ایمان نہیں، حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں الطہور و شطر الایمان، طہارت یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر انسان اچھا، صفائی اور پاکیزگی میں فرق۔ جی بسم اللہ بسم اللہ حضور، بڑا نقطہ یہاں پر ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ آپ کی گوش گزار ہونے لگا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں بھی ناقص العلم ہوں اور میں بھی کوشش کروں گا تھوڑی بہت سمجھنے کی، آپ بھی سمجھیے۔ جی حضور بسم اللہ۔ یہ ہم چند دن پہلے ہم ادھر بھیرا شریف کے اندر ہم پڑھ رہے تھے، تو ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی محمد شیر خان صاحب آپ نے یہ بات بتائی تو ہم خود حیران ہوئے کہ ہم جو دارالعلوم کے اندر پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی جس کا رٹا لگاتے رہے، سڑکوں پہ دیکھا تو یہی اویزاں ہے، کالجز میں دیکھا تو یہی اویزاں ہے، مدارس کے اندر جاتے ہیں تو یہی اویزاں ہے، تو اس میں پھر تو میں بڑا حیران ہوا کہ استاد جی نے ہمیں 1 منٹ کے اندر کتنی بڑی بات بتا دی۔ واہ 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 واہ۔ استاد فرماتے ہیں آپ دیکھیں باہر دیگر جتنی قومیں ہیں، جی جی، انڈیا کے اندر دیکھ لیں اور دیگر یورپی کنٹریز کے اندر دیکھ جتنے لیں، ممالک ہیں، جتنے ممالک ہیں وہ بھی تو صفائی کرتے ہیں۔ واہ واہ، آپ بھی غسل کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دھوتے وہ ہیں، بھی صاف رکھتے ہیں اپنے، لیکن وہ صفائی ہے۔ واہ 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 واہ، وہ صفائی ہے، اور جو اہل ایمان کرتے ہیں یہ طہارت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اللہ صفائی اکبر۔ ہے، یہ طہارت بڑا اہم نقطہ حضور، بڑا اہم نقطہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری اس پوری محفل کا یہ لب لباب بھی ہے اور آپ نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ اب واہ، انسان اپنے آپ کو پورے وجود کو دھوتا ہے، غسل کرتا ہے۔ جی، اگر انسان غسل کے فرائض کو پورا نہ کرے تو وہ صفائی ہوگی، پاکیزگی اور طہارت نہیں، یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب انسان، اب اس میں فرق کیا آیا؟ جی جی بسم انہوں نے اللہ۔ بھی دھویا اپنے آپ کو، ہم نے بھی دھویا۔ فرق یہ آیا کہ ہم نے حضور کے اور رب کے پیغام کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق، سنت مصطفیٰ کے مطابق، ہاں جی، اللہ سنت مصطفیٰ کے مطابق، احکام الہی کے مطابق، اللہ اللہ، ہم نے 3 بار کلی کی، واہ واہ، 3 بار ہم نے ناک میں پانی ڈالا اور پھر 3 بار جسم کو ترک کیا پانی کے ساتھ۔ اللہ اب یہ کیا ہے؟ رب اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ جب رب اور اس کے رسول کا پیغام آیا تو یہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ طہارت ہے۔ یعنی کہ میں یہاں پر اگر ناظرین و سامعین کو بھی بتانا چاہوں اور حضور آپ کی اجازت سے آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ناظرین و سامعین، جب آپ اپنی زندگی کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں اگر سنت رسول و احکام الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ کریم کی ذات اس پر آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کی زندگی بڑی برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ اگر شریعت ہمارے لیے اتری ہے اور ہمارے لیے یہ دین کا پیغام ہم تک پہنچا ہے تو یہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب
نہیں بلکہ آسانیوں کا سبب ہے. کوشش یہ کیا کریں کہ ان تمام باتوں پر عمل بھی کیا کریں. میں بھی آپ کی طرح ہوں کہ ادھر سے سنتا ہوں ادھر سے نکال دیتا ہوں, لیکن آج میں بھی ایسا نہیں کروں گا, آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. جی یہ ایسی چیز ہے جس کا ایک طہارت کے ساتھ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا طہارت کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے کہ جب تک طہارت نہیں ملے گی انسان کی عبادت نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ. یہ ایسے رب نے اور حضور نے اس چیز کو حضور کے ذریعے سے پیغام پہنچا کر جوڑ دیا ہے کہ انسان اگر سوچے تو یہی چیز ہے. اچھا حضور قطع کلامی معاف کیجئے گا, بار بار میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پر آپ نے طہارت کے بارے میں بیان کیا, کہ نکتہ فی البدی میرے ذہن میں آیا ہے, حالانکہ ہمارے موضوع کے مطابق تو یہ نہیں تھا, کہ طہارت عبادت کے لیے ضروری ہے. جی طہارت عبادت کے لیے ضروری ہے. اگر میں یہ کہوں کہ قبولیت کے لیے اتنا ہی ضروری عقیدہ بھی ہے, تو اس پر بھی حضور سے اگر تھوڑی سی قبولیت کے لیے اگر تو عبادت کرتے ہیں, عبادت ہر بندہ کرتا ہے, پتہ نہیں ہوتا قبول کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی. عبادت ہر کوئی کرتا ہے. عبادت کے لیے جتنی ضروری طہارت ہے کہ طہارت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی, اسی طرح اگر عقیدے میں کھوٹ ہو تو قبولیت بھی نہیں ہو سکتی. اس پر بھی حضور اگر تھوڑا سا ساتھ اگر چلائیے گا اس موضوع. جی ضرور انشاءاللہ. جی جی بسم اللہ. عقیدہ یہ بیسک بنیاد ہے. واہ واہ. جس طرح طہارت ہے اسی طرح عقیدہ بھی. یہ دونوں ایک ہی, آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی بلڈنگ کے دو پلر ہیں, ان دونوں کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جی جی. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ نے بیان فرمایا ہے. وہ جب سارا سیلاب آیا, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلے سمجھاتے رہے, لیکن اس نے بات نہ مانی. جب اس نے بات نہ مانی تو کہتا ہے میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا, بچ جاؤں گا. لیکن وہ جب سارا سیلاب آیا, واہ, پہاڑ تک بھی پانی پہنچا. اور پھر علامہ نثار احمد نوری صاحب کا نا ایک بیان سن رہا تھا, تو بڑے خوبصورت انداز میں وہ اس تمہید کو باندھ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اس کے پھر ٹخنوں تک پانی آیا ہوگا, پھر اس نے سوچا ہوگا شاید میں غلطی پر ہوں, لیکن پھر ڈٹا رہا. پھر گھٹنوں تک آیا, پھر بھی سمجھ آیا ہوگا کہ غلطی پہ ہوں, پھر بھی ڈٹا رہا. یعنی کہ غلطی کرنے کے بعد جو ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہے, لیکن جو غلطی کرنے کے بعد جھک جائے اسے انسان کہا جاتا ہے. رجوع کر لے اللہ پاک کی طرف, اپنی غلطی کو قبول کر لے, وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے. اور مولا علی کا فرمان ہے, جو جھکتا ہے وہی اٹھتا ہے. اللہ اللہ اللہ. بے شک بے شک حضور, جو جھکتا ہے اسی کے اوپر پھل بھی ہوتا ہے. عاجزی اور انکساری جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. جی حضور. عاجزی اور انکساری یہ ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, ادھر حضرت جبریل امین وہ آ رہے ہوتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری, تو جبریل امین بھی حضور کے پاس ہوتے ہیں. واہ واہ. تو جبریل امین نے جب علیہ السلام, آپ نے جب حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں, آپ بھی ان کو جانتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف میں نہیں جانتا, آسمان کے فرشتے بھی ان کو جانتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آسمان کے فرشتوں کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو وہ تذکرہ کی وجہ, وہ وجہ حضور نے پوچھا وہ وجہ کیا ہے؟ واہ واہ واہ. جب وجہ پوچھا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اپنے دل میں جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں, جس سے بھی ملتے ہیں, جس کو بھی انہوں نے دیکھا ہے, جس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے, فرمایا ہر بندے سے اپنے آپ کو درجے میں کم محسوس کرتے ہیں. اللہ, یعنی یہ عاجزی ہے. اللہ اکبر. اور رب کا قرآن بھی بتاتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے اختیار دیکھیے کہ یہاں پر میں بڑا خوبصورت ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. اللہ, کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے. یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ جن کو حضور نے عطا کیا ان کے اندر اتنی عاجزی. تو ہم تو آج 1400 سال کے بعد اگر دو گاڑیاں آ جاتی ہیں تو میں خود بھی پھولے نہیں سماتا اور بڑے اکڑ اکڑ کے چلتا ہوں. ناظرین سامعین, پیغام یہی ہے, عاجزی اختیار کریں, یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اس کا آپ کو پتہ اس وقت چلے گا جب میزان پر اور کوئی چیز نہیں ہوگی, حضور ایک پڑیا رکھیں گے کہ اس کی عاجزی بڑی تھی, اس کا اخلاق مجھے بڑا پسند تھا, اس کی وجہ سے آپ کا نامہ اعمال باری ہونا ہے اور جنت کی طرف آپ کا سفر شروع ہوگا. جی حضور بسم اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو عاجزی حدیث پاک مکمل کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. دوسرا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ یہ ہر وقت جب بھی پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ سورۃ اخلاص کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں, اس وجہ سے فرشتوں کے ان کا چرچا ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم بھی اپنی زندگی میں بنا لیں تو ہم بہت
मकाम पर पहुंच सकते हैं, अल्लाह ताला बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह। अब मैं अपने मौजू की तरफ आते जी, हुए ये बिस्मिल्लाह, करना चाहता बिस्मिल्लाह। हूँ कि ये इबादत के लिए ज़रूरी है तहारत। जी, बिस्मिल्लाह। जब तहारत होगी उस वक्त ही इंसान की इबादत को कबूल किया जाएगा। और ख़ासकर नमाज के लिए तो वुज़ू, हर बंदे को इल्म है कि वुज़ू जी। करना ज़रूरी है। जी जी। अब वुज़ू के अंदर भी बेशुमार चीज़ें देखने में आती हैं कि इंसान उसके अंदर ख़ताएं कर रहा होता है। जी, बिस्मिल्लाह। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग ऐसे हैं जो हाथों को ठीक नहीं धो रहे, जी जी। बाज़ ऐसे करते हैं कि कुली करते वक्त तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। जी इस तरह नाक में पानी डालते वक्त तवज्जो नहीं है, और खासकर जो ये चेहरा है, चेहरा धोते वक्त यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये आगे नीचे तक, जी, जी, ये बिल्कुल। सारा चेहरा धोना होता है। चेहरा सही ये सबसे ज्यादा मेन चीज है। एक ये चेहरा सही धुलता नहीं है, या फिर ये जो करते हैं मसा करते हैं जब उस वक्त। जी जी, उस बिल्कुल। वक्त बाज़ दफा मैंने ये अक्सर देखा, जब भी मसा कर रहे होते हैं, जी जी। सबसे ज्यादा जो गलती है ये चेहरा धोने के वक्त, और उससे या भी ज्यादा मसा करने के बाद। जी तरीका ही पता नहीं होता। ये चीजें पहले सर के ऊपर से मसा करने के बाद डायरेक्ट कानों में ऐसे या ऐसे, बाद लोग पहले हाथ इधर लगा रहे होते हैं, बाद में कानों में लगा रहे होते हैं। जी जी। उसके बाद ये कानों के पीछे लगा रहे होते हैं। अच्छा, तरतीब बहुत जरूरी है। तरतीब बहुत इस्लाम में जरूरी है। तरतीब है, तरतीब है, शरीयत में तरतीब है। तरतीब। तरतीब के बगैर नहीं। अब बिलफर्ज में यहाँ पर एक बात नजरीन सामीन की, कोई बंदा नमाज शुरू करता है और तकबीर कहने के बाद वो डायरेक्ट सजदे में चला जाता है, सजदे के बाद रुकू करता है, और रुकू के बाद दोबारा फिर क़याम में आता है, तो फिर ये तो तरीका नहीं है ना। जी। चूंकि है तो अदाएं वही, लेकिन अदाओं की तरतीब है। जी बिल्कुल, अदाओं की तरतीब है। जी बिस्मिल्लाह। तो ये इस तरह मसा दुरुस्त करने जी, के बाद जी। फिर पाँव धोएगा। पाँव भी धोने के बाद जब ये सारी तहारत मिल जाएगी, अब वैसे भी कोई आए पाँव धोए, हाथ धोए, उसके बाद मुंह धोए, तो ये सफाई वजू हो नहीं जाती होगा। है, सफाई हो जाती है। है। चेहरा साफ हो चेहरा जाएगा, साफ होता है, खिला लेकिन खिला वजू खिला नजर आएगा, वजू लेकिन नहीं होता, तहारत नहीं होती, पाकीज़गी नहीं है, इबादत के काबिल नहीं, इबादत के काबिल नहीं। वाह वाह। तो इसी तरह जब इंसान सजदे में जाता है, जी जी तो ये सजदे के लिए भी शर्त है। जी जी। सजदा उस वक्त तक सजदा नहीं बनता जब तक 6 चीजों का इल्म ना हो। अल्लाह अकबर। नंबर 1, मेरा जिस्म पाक है कि नहीं। वाह वाह। नंबर 2, मेरे कपड़े पाक है कि नहीं। नंबर 3, जगह जिस जगह पर खड़ा हूं वो जगह पाक है कि नहीं। और नंबर 4, मैंने सजदा करना किसे है। वाह वाह वाह। नंबर 5, सजदे की सिमत क्या होनी चाहिए। अल्लाह। और नंबर 6, मैंने सजदा करना किसे है। वाह, जब वाह, ये वाह, 6 वाह। चीजें इंसान को पता होंगी, उसके बाद इंसान का वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। तहारत के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर फरमा रहे थे। इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे आएंगे कि ज़ाहिरी और बातिनी तहारत में फ़र्क क्या होता है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे कबल सद्दाम हुसैन कादरी साहब मौजूद हैं, उनके खूबसूरत अंदाज में, उनकी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब उनका मगता जो मगता नहीं होने देते मैं उनका मगता जो मगता नहीं होने देते उनका मगता
माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बड़ी उम्दा और खूबसूरत अंदाज में जनाब सद्दाम हुसैन कादरी साहब अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। और जब आप आखिरी शेर पे पहुंचे तो बड़ा दचका सा लगा कि है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वतनहा नहीं होने देते। और इसी पर मुझे भी एक अपना लिखा हुआ शेर याद आ गया है और वो आपकी समातों की नज़र ज़रूर करूँगा कि मैंने भी अपने ख्वाजा नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि कब्र में हर किसी ने जाना है, चाहे नबी हो, चाहे वली हो, चाहे ताबई हो, चाहे सहाबी हो, जो कोई भी है अपनी कब्र में ज़रूर जाता है। और कब्र के अहवाल हर किसी के एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन मैंने सवाल कर डाला, नादान था, मैं अपने ख्वाजा नसीर मिल्लत से सवाल करता हूँ कि कैसी गुजरी आपकी बाद अज़ दफन नसीर, कि कैसी गुजरी आपकी बाद अज़ दफन नसीर, सवाल भी हुए होंगे क्या आए थे मुनकर नकीर। कि कैसी गुजरी आपकी बाद अज़ दफन नसीर, सवाल भी हुए होंगे क्या आए थे मुनकर नकीर। और आगे से मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब अता करते हैं, कहते हैं उमर वो हमसे सवाल की जुर्रत न कर सके, कि उमर वो हमसे सवाल की जुर्रत न कर सके, जब शाह मदीना कह गए ये हमारे हैं नसीर, कि जब शाह मदीना कह गए ये हमारे हैं नसीर, कि कैसी गुजरी आपकी बात। अगर इजाजत तो यहाँ पर एक और शेर जो जी हुजूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हफीज जलंधरी साहब का बड़ा कमाल का शेर है। जी जी बिस्मिल्लाह। वो एक सवाल करते हैं शेर के अंदाज में। अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं कि जहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ वही डूबा हुआ पाया गया हूँ। वाह 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 वाह। जहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ वही डूबा हुआ पाया गया। वाह वाह। मतलब ये कि वो इशारा करना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पानी नहीं है, कतरे को तरस रहे हैं। अल्लाह अकबर। वही डूबा हुआ पाया गया हूँ, मतलब वही लोग जो दुनिया के अंदर हैं, बाज़ मकामात ऐसे हैं जो जनाब उसी पानी के साथ बंदे को गुस्ल दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। उधर वो लोग तरस रहे हैं, इधर ये लोग पानी के साथ मैयत को गुस्ल दे रहे हैं। जहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ वही डूबा हुआ पाया गया हूँ, सुपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो फिर काहे को न लाया गया हूँ। वाह 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 वाह। इसका जवाब पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने दिया। अब फरमाते हैं कि नजर जब आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, इसलिए मुसाफराने लहद नहा के चले। वाह 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 सुभान अल्लाह। यानी कि हमारा जो तहारत का मौजू था उसके साथ देखें जी, बार बार नहाने का जिक्र, बार बार गुस्ल का जिक्र, कभी तहारत का, कभी पाकीज़गी का। नजरीन और सामीन, मौजू के साथ आज तारें भी मिल रही हैं, दिल से दिल को राह भी होती है, वही सिलसिला चल रहा है। मोहब्बत के कसीदे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वक्त में इजाजत नहीं दे रहा। हजरत की तरफ चलते हैं। हुजूर, ज़ाहिरी और बातिनी तहारत में क्या फ़र्क है? ज़ाहिरी तहारत के बारे में तो आपने बयान फरमाया है, तो बातिनी तहारत के बारे में हमें जो हमारे आइमा कराम हैं और जिस तरह के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका हमारे सामने मौजूद है, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, एक लारैब किताब हमारे सामने मौजूद है, उलमा आज भी मौजूद हैं जो उसका दर्स व तदरीस भी करते हैं, उनके पास बैठ के बातिनी तहारत के बारे में हमें क्या सीखना चाहिए? कल्बी जो तहारत होती है उसे क्या, किस तरह हम कल्बी तहारत हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी जरा। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये सवाल है। ये सवाल इंसान अगर गौर करे ना जी तो इंतहाई दिलचस्प भी है, इंतहाई जबरदस्त भी है। बेशक बेशक। इसकी वजह यह है कि जिस तरह इंसान के जिस्म इसकी जरूरत है, इससे भी ज्यादा इंसान के बातन को, कल्ब को भी जरूरत है, उसे भी तहारत की जरूरत है। लेकिन देखिए ज़ाहिरी तौर पे जब जिस्म नापाक होता है तो उस गंदगी को हम हटाते हैं, पानी के साथ साफ करते हैं या मिट्टी के डीले के साथ साफ करते हैं, कुछ ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। लेकिन जब कल्ब की बात आए तो वहां पर ना पानी चलता है, ना तो मिट्टी का डीला चल सकता है, ना टिश्यू पेपर काम आ सकता है। अगर इसको और थोड़ा आसान करूं, जी जी जी। इंसान जब फौत हो जाता है, जी बिस्मिल्लाह, जब तक इंसान जिंदा है जी इंसान को इंसान कहा जाता है। मरने के बाद जो इंसान अभी मरा नहीं है नाम बदल जाता है, बीमार है, बीमार जब होता है, जब तक इंसान, हम कहते हैं इसको लाहौर ले चले इलाज करवाने के लिए, इसको बीमार बंदे को, जी जी है इंसान जी, लाहौर ले जाया जा रहा है, पेशेंट को ले चलते हैं जी, बंदे की कदर की जा रही है। वाह 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 वाह। इसी तरह इंसान बीमार होता है, अगर कोई मजीद साहिब इस्तात है तो कराची ले जाएगा, अगर कोई मजीद साहिब इस्तात है वो लंदन भी चला जाता है, जिस तरह के दीगर हाँ जी बिल्कुल। आज देखे ना आप किस तरह के हमारे हुक्मरान आज भी लंदन में बैठे हैं, देखिए उनका भी इलाज हो रहा है, अल्लाह करीम की ज़ात उनको सेहत अता फरमाए। जी हम
چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں, آ کے ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے براجمان ہو, ہمیں پتہ چلے کہ کیسی شخصیت سے ہم محروم ہوئے ہیں. تو جی بسم اللہ. موضوع نہیں ہے ہمارا ناظرین و سامعین, اس بار پھر کبھی گفتگو کریں گے, شیر, بلہ, تیر, ان پہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن آج ہمارا موضوع سخن طہارت ہے جس سے یہ کوسوں دور ہے. جی حضور. تو جو ہی انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے, جی اب انسان کو نہیں کہتا, ہر بندہ کہتا ہے مردہ ہے, ہر بندہ کہتا ہے لاش ہے, بالکل اسی طرح ہے. اور اس کو گھر رکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے, کہتے ہیں فوراً اٹھا کر قبرستان کے اندر دفن کراؤ. یعنی مطلب یہ کہ جسم سے زیادہ ویلیو اس روح کی ہے. واہ واہ, جو نکل گئی, یہ اس پوائنٹ پر لانا چاہتا تھا. اللہ اللہ, یعنی کہ جس کی پاکیزگی کا ہم خیال کرتے ہی نہیں. واہ 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 واہ. جی حضور. اصل چیز وہ ہے, ہاں بالکل, جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اب انسان ہے, انسان اگر کوئی بھی خطا کرتا ہے نا, جی انسان کی اس روح کے اوپر وہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے, اس کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے. جی, تو ہم نے تو سیاہ کر دی ہوگی یقیناً. وہ پھر جس طرح کے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں حضور, معافی چاہتا ہوں, آپ سے بھی نہیں مخاطب, ناظرین و سامعین آپ سے بھی نہیں مخاطب, اپنے آپ سے مخاطب ہوں. یہ کہہ رہے ہیں ایک نقطہ پڑتا ہے, وہ نقطے لگتے میری تو روح کالی ہو چکی ہے. آپ بھی صرف ایک چھوٹا سا کام کیجیے گا, رات سونے سے پہلے ایک دفعہ جب چادر اوپر کریں, یہ گلیبان کا بٹن کھولنا ہے. گرمیاں آ گئی ہیں, ویسے بھی بنیان میں بندہ سوتا ہے, ایک دفعہ جھانکنا ضرور ہے کہ اس روح کا کیا حال ہوا پڑا ہے. اگر وہ روح تڑپ جائے, ضمیر جاگ جائے, تو پھر صبح فجر کے وقت اٹھنا ضرور ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, تہجد بھی پڑھنی ہے, روزوں کا خیال کرنا ہے, اور روزے کے تقدس کو پامال بھی نہیں کرنا, اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرنا ہے. کوشش یہ کیا کریں کہ جب افطاری کے لیے سامان لاتے ہیں تو جہاں پر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سامان لایا ہے 3 دن تک کھاؤں گا, آپ وہ 2 دن استعمال کر رہے, تیسرے دن اپنا اور لے آئیں, 1 دن کا پڑوسی کو پہنچا دیں جس کے گھر میں ایسا راشن موجود نہیں ہے. تو ناظرین و سامعین, گفتگو تو بڑی طویل ہے, نہ میری زبان بند ہوتی ہے. حضرت تشریف فرما ہیں, ان کے پاس علم ہے, یہ تو رات پورے حضور کے قصیدے بیان کرتے رہیں, راتیں کم پڑ جائے گی, زندگی کم پڑ جائے گی, حضور کا ذکر ختم نہیں ہوتا. حضور کے اسی ذکر کے لیے ایک انتہائی خوبصورت شخصیت مورگا سے تشریف لائے ہیں, ہمارے خطہ پٹوار کے عظیم ثنا خان, بلبل چمنستان رسالت, جناب محمد اضرار چشتی صاحب. حضور کی بلا دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید. آپ نے قدم رنجا فرمایا, آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, آپ انشاءاللہ رونق کو دوبالا کریں گے, آپ سے بھی کلام سماعت فرمائیں گے. میں آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو اسی کے ساتھ ناظرین و سامعین, حضور سے گفتگو فرما رہے تھے, حضور اسی پر آگے ذرا تھوڑا سا مزید اس پر خیالات و افکار کا اظہار فرمائیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نقطے کی بات آ رہی تھی کہ نقطہ ایک پڑتا ہے روح پر. جی حضور. انسان کو اس سائڈ پر بھی روح کی پاکیزگی و طہارت جو ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بے شک کرنی چاہیے, بے شک. علامہ اقبال نے بھی کہا نا, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا. واہ واہ واہ. یعنی کہ اقبال کی جب آپ بات کرتے ہیں نا جی, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں خود تڑپ جاتا ہوں. تو اقبال کی طرف پھر آپ کو لے کے چلتا ہوں کلندر لاہوری کی بارگاہ میں, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں بندہ ناچیز ہوں, تھوڑی کوشش کرتا ہوں اقبال کو پڑھنے کی, کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن سمجھ نہیں آتا. بندہ بڑا ہے, مغز میرا چھوٹا سا ہے, دماغ چھوٹا سا ہے, شخصیت بہت بڑی ہے, دماغ میں آ نہیں سکتی. وہ خادم رضوی کا ہی کام تھا, جو سمجھ گئے اس کو دماغ میں بٹھا گئے. ہمارے پاس کی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہوں گا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. اللہ اکبر. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, گر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں. حضور آگے سے جواب بڑا خوبصورت تھا, تخیل ان کا تڑپ جاتا ہے, اس تخیل میں یہ بات آتی ہے, قلم کی نوک پہ آتی ہے. حضور لکھتے ہیں, کہتے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. کھیت و آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اور پھر قلم تڑپ اٹھا اور کہا کہ تو میری بات کو سمجھا نہیں کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ خدا ہم سے پوچھے تیری رضا کیا ہے, ہم تو ابھی اس مقام پر ہیں, گڑ گڑائیں گے
روئیں گے, اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو پیش کریں گے, انکساری کو پیش کریں گے, لیکن ہمارے قلب میں جو میل ہے اس کی وجہ سے وہ دوبارہ ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. ہمارا تو حال یہ ہے, لیکن وہ برگزیدہ لوگ تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے تو دل سے کیا کرتے تھے, حضور کو یاد کرتے تو دل سے یاد کرتے. اقبال فرماتے ہیں میرا وتیرہ تھا, میں حضور پر درود پڑھا کرتا تھا, لیکن جب تعداد دن میں لاکھوں تک پہنچی تو وہ راز مجھ پر عیاں ہوئے جو نہ کبھی کسی جن نے دیکھے ہوں گے, نہ کبھی پہلے مجھ سے انسان نے دیکھے ہوں گے. میں بڑی بڑی چیزیں دیکھا کرتا تھا, میرے سامنے گزرا کرتی تھی, لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا, بازار میں اپنے کاموں میں مگن ہوتے تھے. میں دیکھتا تھا کبھی فرشتے داتا حضور نگری پہ اتر رہے ہیں, کبھی فرشتے کہاں پھر رہے ہیں, کبھی میں دیکھتا تھا کہ جنات کس طرح قافلوں کی شکل میں جا رہے ہیں. مجھے ساری چیزیں نظر آیا کرتی تھی, برکت درود کی ہوا کرتی تھی. اور رمضان کا مہینہ ہے. جی اس پر علامہ اقبال کا ایک شعر ملانا جی بسم اللہ, یہاں پر لائیے شعر اور اس کے بعد پھر کرتے ہیں. جو سارا آپ نے کلام کیا ہے, اس سارے کلام کو ایک شعر کے اندر علامہ نے بیان کیا. واہ. علامہ کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. واہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, یعنی اپنے آپ کا جاننے, جب انسان اپنی خودی کو جب پہچان لیتا, واہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. واہ سبحان اللہ. وہ پھر عام ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا, وہ علامہ اقبال نے یعنی کہ اس پوری بات کو بیان کر دیا کہ مجھ پر کس طرح اشکار ہوئے یہ سارے معاملات. حضور قبلہ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. بڑی اعلیٰ اور احسن انداز میں آپ مسائل کی طرف ہماری توجہ کو گامزن فرما رہے تھے. حضور کافی سارے ہمارے سوالات ابھی پینڈنگ ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں ان سوالات کو لایا جائے. آج جو گفتگو ہوئی, میں کہتا ہوں ناظرین و سامعین, مجھے تو مزہ آیا ہے, لیکن آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے بتائے گا کہ مزہ آیا ہے یا نہیں آیا. لیکن آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا, کمنٹس کا انتظار رہے گا. لیکن اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں, اتنی بڑی خوبصورت شخصیت یہاں پر براجمان ہیں, آپ تشریف لا چکے ہیں, آپ جلوہ افروز ہیں, آپ سے خوبصورت انداز میں کلام سنیں گے. اضرار بھائی سے بڑے خوبصورت اور آسن انداز میں کلام سنتے ہیں, تو آئیے آپ بھی کلام سنیں, میں بھی سنتا ہوں. کوشش یہ کریں گے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں کو نم کر لیں, آپ بھی کوشش کیجئے گا. افطاری کا وقت قریب ہے, کچھ ہی دیر کے بعد وہ ساتیں آنے والی ہیں کہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں میں مومن کے بڑا قریب ہوتا ہوں, جب وہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. آپ بھی توجہ کیجئے گا ان دعاؤں میں, ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اس خوبصورت کلام کو بھی ذہن میں لائیے گا, ذہن میں لانے کے بعد اضرار صاحب کے حوالے سے بھی دعا کیجئے گا, اور مجھ ناچیز کے لیے بھی تھوڑی سی دعا کر دیجئے گا اگر آپ کا دل مان جائے تو. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل ما علوم اللہ کا. درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے, درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے, اس سے یہ چاہیے وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے. درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک دویہ کلام اللہ کے بہت پیارے ولی استاد ثنا خان مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام کہ جا زندگی مدینے سے
واہ 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 جاؤں کے ہوا کے جا زندگی مدینے سے مدینے سے جاؤں کے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جاؤں کے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لے کچھ ہم بھی اپنا چہرائے سوار لے بو بکر سے کچھ آئے عشق و وفا کلا بو بکر سے کچھ آئینے کچھ آئینے عشق و وفا کلا دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا گیا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا گیا بڑا خوبصورت شعر طہارت آپ نے وہ جو موضوع سخن تھا اس میں بھی آتا ہے یہ شعر محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ سے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ سے عثمان سے سارے شرم آیا گیا عثمان سے شرم آیا گیا جا زندگی کی مدینے سے جو ہوا گلا
پکا دیکھیے غلام نے اپنا بھی ذکر اس میں کیا ہے. کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جناب ازرار احمد چشتی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے کہ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، کہ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. اور اسی امید کے ساتھ بلکہ یقین کے ساتھ کہ شاید ہوا ہی جائے اور حضور کو منا کے لے آئے، وگرنہ ہمارے چہرے تو اس قابل کہاں کہ ہم حضور کو منا سکیں، چونکہ جب ہم اپنے گلبان کی طرف جانکتے ہیں تو اندر کوئی ایسی اپنوں سی بات نظر نہیں آتی. تو ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا اور میں چلوں گا حضرت کی طرف. حضور قبلہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. انہیں کے ساتھ حضرت جناب قبلہ ازرار صاحب، میں آپ کا بھی بے حد ممنون مشکور ہوں. اس سے قبل بڑی خوبصورت ثنا خان جناب صدام حسین قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، ان کا بھی بے حد ممنون مشکور ہوں. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ کل انشاءاللہ نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ایک نئے موضوع سخن ہوگا، نئے چہرے ہوں گے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے اس میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت عنایت فرمائیں. اللہ حافظ.